وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ناظرین کرام، آج کا پروگرام بہت اہم ترین پروگرام ہے، کیونکہ آج ہم آسمان ولایت کے بہت ہی عظیم الشان چمکتے ہوئے ستارے کا تذکرہ پاک کرنے والے ہیں، جنہیں دنیا سلطان العارفین کہتی ہے. اور ایک وجہ ناظرین بہت خاص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رفعت عطا فرمائی. وہ وجہ کیا ہے وہ اگر آج آپ سنیں گے تو آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ ساری ریاضتیں ایک طرف ہیں اور وہ ایک وجہ جو ہے وہ ایک طرف ہے. ناظرین کرام، آج ظاہر تذکرہ پاک ہے دوسری اور تیسری صدی ہجری کی اس مقدس ہستی کا جو آسمان ولایت کے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جن کے سمندر جیسے تعارف کو اگر صرف ایک جملے میں، یعنی میں ایک جملے کے کوزے میں اگر بند کروں تو وہ جملہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا ہی ہو سکتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا اولیاء میں مقام ایسے ہے جیسے ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا. اور دیگر سالکین کے میدان کی انتہا، یعنی آپ مزید فرماتے ہیں کہ دیگر سالکین کی میدان کی انتہا بایزید بستامی علیہ رحمہ کے میدان کی ابتدا ہے. ناظرین کرام، اس مقام کا ایک بہت بڑا راز ہے، یعنی یہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن آپ کا مقام سوچئے کہ اولیاء کرام ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا. اب اس مقام کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو راز والا جملہ یہ ہے کہ آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میرا جتنا مقام اور مرتبہ ہے دراصل میری والدہ کی خدمت گزاری، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے ہے. اور آپ ایک بہت بڑا راز جو اس طرح سے بھی افشا کرتے ہیں کہ جس سے آپ نے خود پردہ ہٹایا، آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا رہا وہ سب سے مقدم نکلا اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی. میں 30 برس تک جو کچھ بھی ریاضات اور مجاہدات اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا وہ میں نے دراصل اسی میں پایا، یعنی ان کی خدمت میں پایا. فرماتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپسی پر اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا، بڑا لطیف واقعہ ہے ناظرین، اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہی تھیں. یعنی 30 برس بعد لوٹے ناظرین، ذہن میں رہے، اور جیسے ہی دروازے پہ آپ کا کان لگا ہے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو وضو کرتے ہوئے سنا. اور کیا وہ فرما رہی تھی وہ سنیے کہ یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا. یہ سن کر فرماتے ہیں کہ میں زارو قطار رونے لگا، آنسو جو ہے وہ میرے چہرے پر آ گئے اور میں آنسوؤں سے اپنے منہ کو دھوتا رہا. پھر دروازے پر دستک دی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کا مسافر. انہوں نے دروازہ کھول کر شرف ملاقات بخشا اور فرمایا کہ تم نے اس قدر طویل سفر کیا اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور تیرے غم سے میری کمر جو ہے مکمل طور پہ جھک گئی. ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک رات آپ کی والدہ ماجدہ نے پانی آپ سے طلب کیا. بڑا لطیف واقعہ ہے. آپ پانی لینے گئے اور کوزے میں اس وقت پانی موجود نہ تھا. بہرحال آپ پانی باہر سے لے کے آئے، آپ نے گھڑے میں دیکھا، ادھر ادھر کھنگالا، کہیں نہ ملا. باہر سے آپ پانی لے کے، اور جیسے آپ پانی لے کے واپس لوٹے تو آپ کی والدہ صاحبہ سو چکی تھیں. شدید سردی کا عالم تھا، موسم انتہائی سرد تھا. آپ پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے مکمل طور پہ کھڑے رہے، یعنی والدہ سو چکی تھی اور یہ انتظار کرتے رہے کہ والدہ کی آنکھ کھل جائے، آنکھ کھولے تو میں
پانی پیش کروں۔ اسی اثنا میں ناظرین پوری رات گزر گئی، ٹھٹرتی ہوئی سردی تھی، کوزہ جو ہے شدید جو ہے وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، آپ کی انگلیاں جو ہیں اس کوزے کے ساتھ مطلب مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ جم چکی تھی، مل چکی تھی یا جڑ چکی تھی۔ جب آپ نے انگلیاں ہٹائیں تو آپ کی کھال اتر گئی، اس میں سے خون نکلا، خون بہنے لگا۔ صبح جب والدہ کی آنکھ کھلی ہے آپ نے پانی پیش کیا اور آپ نے یہ کہہ کے پیش کیا کہ میں کیسے آپ کو تکلیف، یعنی والدہ نے یہ پوچھا کہ مجھے رات جگا دیتے، آپ نے فرمایا میں تمہیں آپ کو کیسے تکلیف دے سکتا تھا۔ والدہ نے اس کے بدلے میں ایسی دعا دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا صدقہ ہے کہ مجھے سب کچھ عطا ہوا۔ ناظرین یہ وہ ہستی ہیں جن کی باطنی تربیت روحانی طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرکردہ رہیں تب کہیں جا کر ان کو ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پہ مجھے ابتدا ہی میں مل گیا ہے۔ غور کیجئے گا اس جملے پہ ناظرین۔ امام مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابو یزید بسطامی علیہ رحمہ عارفین کے اماموں کے بھی امام ہیں اور محققین صوفیاء کرام کے مشائخ کے شیخ ہیں۔ جناب خانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سلطان العارفین کہا کرتے تھے اور ابن العربی علیہ رحمہ انہیں ابو یزید اکبر کہا کرتے تھے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے کتب غوث ہیں۔ شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں پورے عالم کو آپ کے اوصاف پر دیکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو کوئی نہیں جانتا۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی عبادتوں میں خشوع و خضوع ناظرین ایسا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور شریعت مطہرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی تھی جو لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ توکل ایسا تھا ناظرین کہ ایک روز آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے آپ سے پوچھا کہ اے شیخ آپ کوئی کام نہیں کرتے اور کسی معاملے میں آپ کسی سے جو ہے وہ دستے سوال بھی دراز نہیں کرتے، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں پہلے نماز کا اعادہ کر لوں، کیونکہ جو شخص اپنی روزی دینے والے کو نہیں پہچانتا اس کے پیچھے پھر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کیا کمال شخصیت! میں تو جب ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ایک تو یہ کہ آپ کی حیات ظاہری حیات طیبہ 2 صدیوں پر محیط، اور پھر یعنی 125 برس کے قریب تقریباً آپ کی عمر، اور پھر جو آپ کا مقام اور مرتبہ کہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے لے کر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ تک، کیا بات ہے، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ ہے، وہیں ان سے فیض یافتہ تابعین اور ان کے بعد پھر ان افراد کا ذکر آتا ہے کہ جنہیں امت میں ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے لوگوں کی ظاہری تربیت بھی فرمائی اور باطنی تربیت بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سبحان اللہ، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا یعنی صحابہ کا، اور اس کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ان سے فیض یافتہ لوگ ہیں جن میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ کی ولادت اور وصال اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 123 سال کا، یعنی 123 سال آپ کی عمر مبارکہ ہوئی ہے۔ 136 بعد افراد نے لکھا کہ آپ کا یوم وصال ہے، یعنی سن وصال ہے، اور آپ کا جو یوم ولادت سن ولادت جو ہے وہ 123 سن ہجری ہوا، اور اس اعتبار سے
سوری 136 سن ہجری جو ہے وہ آپ کا یوم ولادت سن ولادت ہوا، اور اس اعتبار سے کل عمر مبارکہ جو آپ کی بنتی ہے وہ 123 برس بنتی ہے۔ اس پورے 123 برس کے عرصے کا جو آغاز آپ دیکھ لیجئے، تو ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر فرمایا کہ والدہ کی دعا، اور یہی اصل وہ معاملہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ والدہ کی دعا کے ساتھ ساتھ 117 یا 113 ایسے اکابرین اساتذہ کی خدمت میں آپ کو رہنے کا موقع ملا 30 برس کے عرصے میں، کہ جہاں آپ نے اکتساب فیض کیا۔ اچھا، ان کی پیدائش سے ابتدائی تعلیم سے وہاں سے ذرا تھوڑا سا بات کو کنٹینیو کریں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے والد محترم کے اوپر جو ہے دادا جان وغیرہ، وہ ایران کے شہر سمنا، ایران کا جو صوبہ ہے سمنا، وہاں کا شہر ہے جس کو اعراب کے اعتبار سے بستان بھی لکھا گیا، بستان بھی لکھا گیا، اور بستان بھی لکھا گیا، لیکن مشہور یہ زیادہ بستان زبر کے ساتھ یہ زیادہ مشہور ہے، لیکن بعد میں اس کو بستان بھی پڑھا ہے۔ تو اس اعتبار سے با یزید بستامی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، بستامی بھی کہا جاتا ہے آپ کو۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے دادا جان جب مسلمان ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کے والد محترم تک اکتساب فیض ایمان کے اعتبار سے پہنچا، اور پھر آپ کے گھر میں پہنچا۔ اچھا، آپ کے والد آپ کی والدہ دونوں عبادت اور ریاضات کے اعتبار سے نیک اور کامل۔ اسی طریقے سے آپ کے 2 بھائی اور ہیں، ایک کا نام آدم اور ایک کا نام علی، اور یہ دونوں بھائی بھی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو مقام آپ کو عطا فرمایا وہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے دیگر بھائیوں میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اور یہ مقام سب سے بڑا آپ کو جو ملنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے، جو ہمیں آپ کی تاریخ کے اعتبار سے چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب مکتب میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے، سورہ لقمان کی آیت مبارکہ پر جب پہنچتے ہیں انشکر لی ولی والدیکا، جہاں یہ ذکر فرمایا گیا کہ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیکا، اور والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو آپ تشریف لائے اپنی والدہ محترمہ کے پاس استاد سے رخصت لے کر، اور آنے کے بعد عرض کیا کہ والدہ اب میں 2 کاموں میں سے ایک کام کر سکتا ہوں، یہ بوجھ بہت زیادہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرتا رہوں اور آپ کا بھی کروں، تو مجھے ایک حق سے آپ رخصت دیجئے۔ تو والدہ محترمہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو اپنے حق سے آزاد کیا۔ اچھا، یہاں پہ ان کی والدہ کی خواہش بھی تھی، اور وہ خواہش مجھے اس طرح سے بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے ذرا سے تھوڑا ہم اور پہلے چلتے ہیں کہ جس وقت آپ کی والدہ جو ہے وہ حمل سے تھیں، تو وہ آپ مطلب روایتوں میں آتے نا کہ جب آپ کو ایسا لقمہ جو کہ مشتبہ ہوتا تھا، دیکھیں یہ فقط آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے خاص یہ معاملہ، بلکہ آپ دیکھیے حضرت یعنی اللہ تعالیٰ جن سے بڑا کام لینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ولادت سے قبل ہی کو جیسی باتیں ظاہر فرما لیتا ہے جن سے ان کا مقام ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اگر آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے بھی، تو آپ کی والدہ محترمہ جب کسی بت خانے میں جانے کا ارادہ کرتی تھی یا بت کے سامنے جھکنے کا ارادہ کر دیتی، تو کہا جاتا ہے آپ ایسی پیٹ میں انگڑائی لیتے تھے کہ وہاں جا ہی نہ سکتی تھی، وہاں جھکی نہ سکتی تھی۔ تو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو پھر والدہ کی شکم سے عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی دیکھیے آپ کہ اگر والدہ کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتی ہے تو پیٹ سے یرحمک اللہ کا جواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مادرزاد ولی ہونا اور اللہ تبارک و تعالی کا انعام و اکرام ہونا، یہ فقط حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خرق عادات باتیں بہت سارے لوگوں کے حوالے سے ظاہر فرمائی ہے۔ اچھا، اب تو سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے نا کہ ماں جو کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے اس کے پوزیٹیو اور نیگیٹو جو ہیں وہ ہونے والے بچے پہ اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم یہ کیفیات تسلیم کرتی ہیں کہ اگر تلاوت سنائی جا رہی ہے، ہم پہلے ان واقعات کو بیان کرتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ 14 پارے قرآن کے حفظ کر کے سنا دیتا ہے، مکتب میں جا کے 18 پارے سنا دیتا ہے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ اب سائنس نے پروف کر دیا کہ ممکن ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ کبھی اگر کوئی مشتبہ غذا میرے پیٹ میں چلی جاتی تو اتنی کیفیت ہوتی کہ مجھے قے کرنی پڑ جاتی، اس کو باہر نکالنا پڑ جاتا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ محترمہ کے سامنے ظاہر فرما دی تھی۔ اور اسی لیے جب آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لی تو اجازت لینے کے بعد جب آپ 30 سال تک اس سفر میں رہے، جس سفر میں آپ نے خاص طور پہ روحانی فیض حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل فرمایا اور دیگر اکابرین سے حاصل فرمایا۔ آپ کے دور میں جو بڑے بزرگ ہیں ان میں حضرت ذوالنون مصری کا نام آتا ہے، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ اکابرین ہیں بڑے بڑے بغداد کے، ایران کے دیگر شہروں کے، کہ جہاں سے آپ کا تعلق بہت زیادہ مضبوط رہا۔ اور اصل بات یہ ہے
کہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترا 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اگر کوئی ایک لمحہ کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ جائے تو وہ 100 سالہ طاعت و عبادت بے ریا سے زیادہ اس کو مقام مل جاتا ہے. تو وہ ہستی جو 30 سال تک ان اکابرین کی خدمت میں رہے اور بالخصوص سے امام جعفر صادق اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتفا میں فیض کرے تو ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. صاحب یہ بتائیے، حصول تعلیم کے لیے ظاہر ہے آپ کا نکلنا، جیسا کہ ابتدائی بات ہوئی کہ جی 30 برس آپ نے مجاہدات فرمائے اور تقریباً کوئی 113 علماء اور مشائخ سے آپ نے استفادہ کیا. ذرا ایک یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ میرا خیال ہے یہ بھی روایتیں بہت روشن بتاتی ہیں کہ والدہ خود یہ چاہتی تھی کہ آپ سفر ولایت پہ جائیں، آپ خود جو ہیں وہ ولی کامل بنیں. اتنی بڑی قربانی کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی صورت میں جو شخصیت سامنے آئی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا اسم گرامی تیفور بن عیسیٰ بن آدم ہے، اور آپ رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے منتخب کیا. سبحان. شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ کے مقام کے حوالے سے کہ 30 سال تک آپ انوار الوہیت میں سیر کرتے رہے. اللہ. پھر 30 سال تک آپ انوار یکتائیت میں سیر کرتے رہے. سبحان اللہ. اور 30 سال تک آپ انوار توحید میں سیر کرتے رہے. اللہ اکبر. اور پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 منازل طے کی. اللہ. اور اس کے بعد جب میں نے اپنے سر انور کو اٹھایا تو میں نے اپنے سر کو ایک نبی کے قدموں میں پایا. اللہ اکبر. یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کہہ دیں کہ شاید ولی کا مقام نبی سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے خود اس بات کو بیان کیا کہ میں نے اتنی منازل یعنی 4000 منازل طے کرنے کے بعد بھی اپنے سر کو ایک نبی کے قدموں میں پایا. اللہ اکبر. اور پھر ایک موقع پر آپ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب میری روح سیر کو گئی تو میں نے تمام انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی اور جھک کر سلام کیا. اللہ. بلکہ وہ جملہ آپ کا جو میں ابتدا میں بیان کر رہا تھا کہ 200 برس تک ریاضتوں کے بعد جب کوئی شخص سلوک کا مسافر جو ہے صرف ایک پھول حاصل کر پاتا ہے، میں نے چند لمحوں میں حاصل کر لیا. تو وہ جو 4000 منازل ہیں وہ معاملہ کہاں تک کرنے کے بعد پھر ادب دیکھیں مقام نبوت کا کہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا تو آپ مجھ سے بہت دوری پر تھے. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بارگاہ کے ادب کی وجہ سے مجھ پر ہیبت طاری ہوئی اور میں غشی کھا کر گر گیا. اللہ. اور پھر اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں نے ادب کے ساتھ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ نگاہ رہے کہ 2 طبقات ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ مادر زاد ولی ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بعد میں ولایت عطا فرمائی اور اس کے لیے آپ نے اکتساب کیا. یہاں پر یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ بعض جہلا یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر علم کے کوئی ولی بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی، ولی کا معنی کیا ہے؟ عارف باللہ. تو اللہ تبارک و تعالی اپنا ولی بناتا ہی اسے ہے جسے معرفت عطا فرماتا ہے. اور سر میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جو تمام علوم کا ہب اور جنریٹر ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور وہیں سے تو آپ کو سارا فیض منتقل ہو رہا ہے. صحیح. اور معرفت کا عالم کیا ہے کہ مکتب میں پہلا دن ہے، استاد تعلیم کرتا ہے انشکر لی ولی والدیک. آپ بستہ اٹھاتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، امی کہتی ہے جلدی کیوں آ گئے؟ کہا آج استاد نے ایک آیت پڑھی انشکر لی ولی والدیک، تو میں 2 گھروں کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا، یا یہاں کی ڈیوٹی کروں گا یا وہاں کی ڈیوٹی کروں گا. اب یہ معرفت کا عالم ہے. آپ اس وقت کہہ رہے ہیں. والدہ محترمہ کی بینائی دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹے میرے جتنے حقوق ہیں وہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، جاؤ اسی بارگاہ کی ڈیوٹی کرو. اچھا یہ وضاحت بھی بہت ضروری جو جملہ آپ فرما رہے ہیں. بہت سے لوگ اس بات سے لیتے ہیں کہ جی پھر اس کا مطلب والدہ کی خدمت کہاں گئی، والدہ نے معاف کی، اجازت دینا. اور والدہ گویا کہ دیکھ رہی تھی کہ کتنا بڑا مقام ملنا. اس کے بعد آپ روانہ ہو گئے اور 30 سال تک سیریا کے جنگلات میں آپ عبادات و ریاضات کرتے رہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ 113 اساتذہ سے پڑھا. اور ادب دیکھیں، تصوف کل کس پر ہے؟ ادب پر. اور آپ کے ادب کا عالم کیا تھا کہ آپ کے ایک شیخ تھے، استاد تھے، کردی استاد تھے، کرد سے ان کا تعلق تھا. تو آپ کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب تم مجھے دفن کرو تو ان کے قدموں میں دفن کرنا اور میری قبر کو ان کی قبر سے نیچے رکھنا. یہ ادب کا عالم تھا. اسی طرح شقیق بلخی رضی اللہ عنہ آپ کے استاد ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد اساتذہ سے آپ نے اکتساب کیا. اس کے بعد جب آپ لوٹے،
اب دیکھیں ایک طرف ہے 30 سال کا مجاہدہ، لیکن جو اصل مقام مل رہا ہے وہ 30 سال کے مجاہدے سے نہیں مل رہا ہے، وہ کہاں سے مل رہا ہے کہ آپ لوٹ کر آئے، جس واقعے کا آپ نے حوالہ دیا، اور بہت خوبصورت جملے ہیں کہ ماں یہ دعا کر رہی ہے وضو کرتے ہوئے کہ اے اللہ میرے مسافر کو آرام سے رکھنا اللہ، اور بزرگوں کو ان سے خوش کر دینا۔ دیکھیں یہ مائیں ہوا کرتی تھی، بزرگوں کو خوش کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ، بزرگوں کو خوش کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں یعنی میرے بیٹے کو بزرگوں کا با ادب رکھنا، اللہ، یہ مراد ہے اس سے، یعنی ادب کی تعلیم کر رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ والدہ سے ملے، بینائی جا چکی تھی۔ اس کے بعد والدہ نے رات کے کسی پہر کہا کہ دروازہ کھول دو۔ اب اس زمانے میں دروازے یوں ہوا کرتے تھے کہ 2 پٹ ہوا کرتے تھے، اب وہ دائیں طرف رکھو یا بائیں طرف، 2 پٹ ہوا کرتے تھے۔ والدہ نے حکم دیا، آپ دروازے کے پاس گئے۔ اب خیال آیا کہ امی نے ہوا کے لیے دروازہ کھولنے کا کہا، یہ پٹ کھولنے کا کہا یا یہ، واپس دیکھا تو امی آرام فرما ہو چکی تھی، سو چکی تھی، بڑھاپے کا عالم تھا۔ تو آپ پوری رات وہاں کھڑے رہے، کبھی ایک پٹ کھولتے کہ ہو سکتا ہے امی نے اس کا کہا ہو، پھر اسے بند کر کے دوسرا پٹ کھولتے، ہو سکتا ہے امی نے اس کا کہا ہو، اور پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پانی لے کر آئے، امی کی تہجد میں آنکھ کھلی۔ اب دیکھیں تہجد کی برکت دیکھیں کہ جب تہجد میں آنکھ کھلی اور وہ پانی کا پیالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے تو آپ کی والدہ خوش ہوئیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا انہیں قبول فرما لے۔ آپ کہتے ہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ جو مجھے 30 سالہ ریاضت میں حاصل نہ ہوا، وہ میری ماں کی دعا سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ وہ ہے نا، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ مفتی عمیر صاحب یہ بتائیے کہ جن کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ یہ فرمائیں کہ تصوف کے 10 بڑے ائمہ میں سے ایک امام حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ ہیں، اتنا بڑا مقام، آپ کی عبادات، آپ کا اخلاق، آپ کا زہد و تقوی، ذرا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ میں تو پڑھ کے انگوش بدندہ رہ گیا کہ جس لیول کی عبادات آپ کیا کرتے، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، سبحان اللہ، جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جب ہم ان اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ لیڈرز آر ناٹ میڈ بٹ بورن، واہ واہ، رہنما بنائے نہیں جاتے بلکہ پیدا ہوتے ہیں۔ جی، ایران کا یہ خطہ جسے بسطام کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ دور ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں فارس کو فتح کیا گیا اور آزادی نصیب ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہی وہ علاقہ ہے کہ جس میں بسطام میں، ایران میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دادا پردادا مجوسی تھے اور آتش پرست اور بت مذہب کے ماننے والے تھے، یعنی بت پرستی کیا کرتے تھے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین اور آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اس دور میں مسلمان ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اتباع تابعین کا دور ہے، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ دور خیریت۔ آپ مشائخ نقشبند میں سے ہیں، جب آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترتیب پڑھتے ہیں تو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے بعد امام جعفر صادق کا نام آتا ہے، اور پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی آتا ہے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ کہ آپ سلسلہ نقشبند سے جیسا بتاتے ہیں، اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سلسلہ اویسی کا بھی فیض آپ کو جو ہے، وہ جو ماں کی خدمت، وہاں سے تھوڑا سا وہ بھی مجھے میں اصل میں اس سلسلے کے حوالے سے آپ سے عرض کروں کہ عمومی طور پر مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر کسی استاد کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانی اعتبار سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک طویل مدت تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر جا کر استفادہ کرتے رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء کاملین وصال کے بعد بھی اسی طرح فیض پہنچاتے ہیں جیسے اپنی حیات طیبہ میں پہنچایا کرتے تھے۔ پھر آپ کے شاگردوں میں حضرت امام ابو الحسن خرقانی ہیں، کہ جن کی دعا کے ذریعے سے سلطان محمود غزنوی کو ہندوستان میں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کے شاگردوں میں ابو القاسم گرگانی ہیں جو داتا گنج بخش کے استادوں میں سے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر ان کے اس شاگردوں میں بو علی فارمدی ہیں جو امام غزالی کے مرشد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ مقام اور مرتبہ جان سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ رب کریم نے آپ کو بلند پایا درجہ اور مقام عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ مجھے اللہ کا اسم اعظم بتا دیں، تو آپ نے فرمایا اسم اعظم کا مطلب سب سے بڑا نام، تو آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کا اسم اصغر بتا دو، میں تمہیں اسم اعظم بتا دوں گا۔ کیا بات ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا
کہ برخوردار اپنے دل میں صدق اور وفا پیدا کر لو، اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہ اس میں اعظم ہوگا۔ اچھا، ابن العربی علیہ رحمہ، اور ان میں ایک سملیرٹی مجھے یہ وحدت الوجود کے حوالے سے اور اللہ کی جو ذات میں استغراق کے حوالے سے یہ بڑی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایک تو وہ گم رہتے تھے ہر وقت جو ہے وہ ذرا بتائیے نا لوگوں کو۔ دیکھیے آپ نے جو خاص طور پر، کیونکہ میں آپ کا چونکہ شعبہ بھی ہے ظاہر ہے، میں کیونکہ شیخ کے حوالے سے ایک خاص نسبت اور ایک تعلق بھی ہے، تو شیخ اکبر علیہ رحمہ اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ ان مناسبتوں کی بات کرتے ہیں، استغراق کی آپ نے بات کی، ایک مرتبہ شیخ نے اپنے ایک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک طالب علم کا، اپنے ایک مرید کا نام لے کر کہا کہ یہ کام کر دو۔ اس نے کہا حضرت میں 20 برس سے آپ کی خدمت میں ہوں، آپ ہر دفعہ مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب سے اللہ کا نام میرے دل میں آیا ہے، ما سوی اللہ کا نام دل سے نکل گیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے خاص طور پر ان کے مجاہدے اور اخلاق کی بات کی ہے، تو علم، عمل، سنت پر، پھر مجاہدہ اور خدمت۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ 30 سال آپ نے مجاہدہ کیا ہے، یہ بتائیے کہ سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے علم پر عمل کرنا۔ اللہ، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صوفیہ نعوذ باللہ کو جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو دین کے بارے میں فہم نہیں ہوتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نفحات الانس میں عبد الرحمن جامی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو خاص طور پر حضرت کے یعنی اخلاقیات اور آپ کے مجاہدے اور ریاضت کے بارے میں پوچھا ہے، تو 12 سال میں کعبۃ اللہ پہنچے ہیں جنید بھائی۔ اللہ، جب آپ نے حج کیا ہے، مکہ اور مدینہ منورہ پہنچے ہیں، تو 12 سال ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ مفتی صاحب آئیے جناب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا خوف خدا، جیسے کہ میں نے وقفے سے قبل ایک بات کہی کہ مسجد میں جاتے ہوئے اتنا ڈر اور خوف، تو جو کیفیت آپ کی ہوتی تھی ذرا بتائیے کہ کس حد تک آپ خوف خدا میں مبتلا رہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 چیزیں آپ کی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ نسبت رکھتی ہیں، باقی گوشوں کا بھی ذکر ہوا، لیکن خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اور اسی میں آپ کی عبادت، ریاضت و مجاہدات تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ یہ 2 چیزیں آپ کی شخصیت کو بہت زیادہ نکھارتی ہیں کہ اگر 30 سال کے مجاہدات اور ریاضات کا معاملہ بھی آپ دیکھیے تو وہ معرفت الہی کے لیے سارا معاملہ ہے۔ اتنے کثیر اساتذہ جن کی تعداد 100 سے زیادہ بیان کی جاتی ہے، ان کی خدمت میں بھی اگر حاضری ہے تو 2 ہی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کس طریقے سے حاصل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کس انداز سے حاصل ہو جائے۔ اس پر ایک چیز میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے، یعنی اسی میں دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا نصیحت چاہتے ہو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس سے مجھے نجات حاصل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا 2 باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، اول یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دانا و بینا ہے، یعنی تمہارے حال کی ہر کیفیت سے باخبر ہے، تم جہاں ہو جس حال میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور تمہارے ہر کام کو دیکھنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل سے بے نیاز ہے، یعنی ایسا نہیں کہ تم اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس انداز سے متوجہ ہو جاؤ کہ تم یہ سمجھو کہ یہ میرا عمل میری رضا کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تمہارا نماز پڑھنا،
ریاضت کرنا یا خالی پیٹ رہنا روزہ رکھنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جب تک کہ مقصود اللہ تبارک و تعالی کی رضا نہ ہو. اگر یہ نماز تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی طرف لے کر جاتی ہے اور تم اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر قربان کر دو تو نماز بھی تمہیں فائدہ دے گی, روزہ بھی تمہیں فائدہ دے گا, ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز تمہیں فائدہ نہ دے گی. اب اسی ضمن میں ایک مرید نے آپ کی خدمت میں آ کے عرض کیا تھا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو جبہ زیب تن فرماتے ہیں وہ جبہ مجھے عطا فرما دیجئے. اب اس کے اندر بھی وہ تربیت موجود ہے کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ فقط ان کی کرامات بتا دینا یا ان کے مجاہدات اور ریاضات بتا دینا یہ نہیں ہے, بلکہ جو تربیت ہے اس کا پہلو یہ ہے. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کرتا مجھے مل جائے, جیسا ہمارے یہاں تبرکات لے لیے جاتے ہیں, ان میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن ان کا انداز تربیت کیا تھا. آج تو ہم کسی بزرگ کا جبہ لے کے یا ان کا عصا لے کر سمجھتے ہیں کہ جناب اب مجھے عبادت اور ریاضت کی ساری ضرورت ختم ہو گئی ہے. وہاں کیا آپ نے تربیت فرمائی, فرمایا کہ بتاؤ کہ اس جبے کو پہننے کا یا جبے کو رکھنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس موجود رہے. فرمایا کہ اس جبے کا تمہیں کوئی فائدہ اس انداز سے حاصل نہ ہوگا جب تک کہ وہ اعمال نہ کرو جو تم عمل کرتے ہو مجھے دیکھتے ہو. اللہ اکبر. جب تک کہ وہ عمل نہیں کرو گے, جو عمل کرتے ہیں تم مجھے دیکھ رہے ہو, یعنی سنت کی پابندی, اللہ تبارک و تعالی کی رضا, اس کی بندگی, اگر یہ نہیں کرو گے تو کچھ بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگا. یعنی جس طرح آپ کا قول مبارک تھا نا کہ وہ اپنا جب تک کسی میں امر و نہیں کی پابندی اور آداب نہ دیکھ لو اس وقت تک اس کی کرامت پہ یقین نہ کرنا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اب یہاں پہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی, فرمایا کہ سچا عابد اور سچا عامل وہ ہے جو اپنی جد و جہد کی تلوار سے اپنی تمام خواہشات کے سر کو کاٹ دے اور اس کی تمام شہوات و تمنائیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جائیں, اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کرے, اور جو اللہ کی مرضی ہو یہ شخص اپنی مرضی اسی پہ کر لے, یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو کر لے اور اپنی رضا کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں گم کر دے. اللہ اکبر. یہ ہے وہ توکل, یہ ہے وہ عبادت اور ریاضت, یہ ہے وہ خوف خدا, اور یہ ہے انداز تربیت اللہ کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. اچھا اس میں مفتی صاحب ایک تو وہ واقعہ جو آپ بڑھیا والا سنانے والے تھے, لیکن میں ایک بات اور سوال کے طور پہ کہ ایک دفعہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ بھوک کی کیوں اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ربکم الاعلی کا جو ہے وہ دعوے دار نہ ہوتا. اور کیا کمال جملہ, ایک جملے میں پوری کائنات آپ نے پرو دی کہ طاقت آنے کے بعد جو ہے وہی بات ہے, وہ قول مبارک مولا کہنا کہ انسان جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ بے نقاب ہوتا ہے. اچھا اسی طرح سے آپ نے ایک دفعہ اور ارشاد فرمایا, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین کا کیسا پرتاؤ آپ پہ ہے, کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کی طرف اپنا خیمہ نصب کر لوں تاکہ مجھے دیکھ کر وہ دوزخ جو ہے پست اور ٹھنڈی ہو جائے اور خلق خدا کو راحت ملے. یہ کیسی بات ہے, ذرا بتائیے تصوف کی دنیا میں جو آپ کا مقام ہے. دیکھیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور تصوف پر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس سلسلے سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کی بنیاد عاجزی اور انکساری پر ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ کا ایک قول مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان اپنے آپ کو ایک خارش زدہ کتے سے زیادہ منکسر گمان نہ کرے اس وقت تک وہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہیں پا سکتا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں دو تین باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے میں آگے چلوں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی طرف بہت سے اقوال ایسے بھی منسوب کر دیے گئے ہیں جو در حقیقت الحاد اور کفر پر مبنی ہیں اور شیخ سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. کیونکہ تقریباً آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ 1200-1300 سال قبل آپ کا دور گزرا ہے تو اور آپ نے کوئی کتاب تحریر نہیں فرمائی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے ان کی طرف کچھ ایسے اقوال بھی منسوب کر دیے ہیں کہ جو بظاہر شریعت سے متصادم نظر آتے ہیں اور وہ شیخ کے اقوال نہیں ہیں. لہٰذا اس بارے میں بہت زیادہ خیال کیا جائے کہ جب ہم شیخ کی طرف کسی بھی واقعے کی یا کسی بات کی نسبت کریں تو اس کو ضرور جو ہے وہ بالتحقیق دیکھ لیا جائے کہ آیا کہ یہ قول ان کی طرف درست منسوب ہے بھی یا نہیں. آپ کے حسن سلوک کے بارے میں ایک بات بیان کرتے ہوئے اس بوڑھی عورت کا میں واقعہ بیان کروں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کا ہمسایہ آتش پرست تھا, اور کیونکہ آپ خود رہتے ایران کے اندر تھے تو وہاں ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا, اور جب اس کا باپ سفر پر چلا گیا تو آپ علیہ الرحمہ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ تاریکی کے سبب جب وہ بچہ روتا تو اپنے گھر سے چراغ نکالتے اور ان کے گھر کو جا کر روشن کر دیتے. یہ ہے ایثار کا جذبہ, وہ بھی غیر مسلم کے لیے, حالانکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے. تو کتب میں لکھا ہے کہ جب آتش پرست سفر سے واپس آیا اور بیوی نے شیخ کا حسن سلوک آپ سے بیان کیا تو اس نے فرمایا, اس نے کہا کہ افسوس
کہ شیخ کے گھر کی روشنی تو ہمارے گھر آ رہی ہے اور ہم ابھی تک تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ شخص مسلمان ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑیا کا جو واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ کا پیر اور شیخ کون ہے، آپ کا استاد کون ہے؟ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ عبرت کی نگاہ رکھتے ہیں، وہ درختوں سے، پرندوں سے، جانوروں سے، ہر چیز سے درس عبرت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو جب آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غلبہ شوق توحید میں صحرا کے اندر نکل پڑا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو وہاں پر کوئی تھیلا لے کر اپنے ساتھ چل رہی ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اسے اٹھا لو۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو سید الطائفہ ہوں، میں تو سلطان العارفین ہوں، تیرا سامان میں کیوں اٹھاؤں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسی کیفیت میں تھا کہ میں اس کا سامان خود نہیں اٹھا سکتا تھا، تو میں نے ایک شیر کی طرف اشارہ کیا اور وہ شیر جنگل سے نکل کر آیا اور اس نے اپنی پشت پر اس سامان کو لادا اور چلنے لگا۔ تو میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ جب تو شہر میں جائے گی تو کیا کہے گی کہ تو نے کس کو دیکھا؟ تو اس بڑھیا نے کہا میں کہوں گی کہ میں نے ایک ظالم اور متکبر شخص کو دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ شریعت سے بالا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے جب اس بوڑھی عورت سے یہ سنا تو کہا ذرا ہوش کرو، تم یہ کیا کہتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیر مکلف ہے یا نہیں؟ فرمایا مکلف تو نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہا ہے، بندوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کا تو اس کو ذمہ نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا تم نے اسے ذمہ داری دی، یہ ظلم ہے۔ اور جب تم نے یہ کہا کہ اہل شہر مجھ سے پوچھیں تو میں کیا کہوں، گویا کہ تم اپنی کرامت کا چرچا چاہتے ہو، تم متکبر ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ مختصر پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ آج کی شخصیت اتنی بڑی ہے اور بڑے ان کی جو ہے وہ جہتیں ہیں شخصیت کے، ظاہر ہے اتنی گفتگو تو نہیں ہو پائی، لیکن جو پیغام آپ دینا چاہیں پلیز۔ جی، پیغام کے طور پہ یہ بات ہے کہ آپ کو آپ کے بارے میں لکھنے والے لکھا کہ مادرزاد ولی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود 30 سال تک 113 یا 117 اساتذہ کی خدمت میں حاضر رہنا اور علم حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ بغیر علم کے اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرے، بغیر علم کے اگر کوئی ترقی کی بات کرے، بغیر علم کے اگر وہ کامیابی کی بات کرتا ہے، بغیر علم کے معرفت الہی کی بات کرتا ہے، تو یہ شیطان کا راستہ ہو سکتا ہے، رحمان کا راستہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حلال لقمے کا بڑا اہتمام مفتی صاحب پیغام کی صورت میں بتائیے کہ یعنی جب وہ ماں کے پیٹ سے لے کر اور پھر ظاہری حیات تک کہیں حرام لقمے کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، دیکھیں ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں ان کے والدین کی طرف سے انہیں تقوی ودیعت ہوا کرتا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد محترم اپنے زمانے کے نیک اولیاء میں شمار ہوتے تھے، اور وہی چیز پھر آپ کی زندگی میں آئی اور آپ نے پوری عمر اس چیز کو لے کر آگے چلے۔ یہ گویا کہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم رزق حلال کمائیں، رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائیں، اس کا اثر آپ کے ظاہر پر بھی آئے گا، آپ کے باطن پر بھی آئے گا۔ وہ جو آپ نے ایک روایت پڑھی تھی نا کہ جبریل کا جو مقام ہے وہ آپ کا ہے، تو اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ جس طرح جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، تو اسی طرح اللہ نے آپ کو یہ علمی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ نے معارف توحید کو جس طرح بیان کیا وہ کسی اور نے بیان نہیں کیا۔ مختصر کامنٹ جی۔ شیخ کا قول یہ ہے کہ تم سے ہر چیز چھن جائے لیکن شریعت کی پیروی کبھی نہ چھنے، کیونکہ ایک مرید کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ احکامات شریعت میں نقصان اور کمتری کرنے لگے۔ بالکل ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ تینوں، اب آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، بس جاتے جاتے منور رانا کے چند مصرے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی
ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. صاحب بس ایک بات ذہن میں رکھیں، اور بات بہت مختصر سی کرنے جا رہا ہوں. زندگی کی ساری ترقیاں، سارا عروج، سارا مقام، سارا پیسہ، ساری دولت، ساری عزت، ساری شہرت، ساری کرسیاں، ساری طاقت، سارا نام، ساری فیم، سارا مقام، ساری پی آر، سب کچھ اپنی جگہ ہے. سب کچھ اپنی جگہ ہے. ماں کے قدموں سے جو لپٹی ہوئی، میں تو لپٹی ہوئی کہوں گا کیونکہ ماں کے قدموں سے خاک بھی لپٹا کرتی ہے صاحب. تو ماں کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک ہے، اس خاک سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اس خاک کو جو ماں کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر تو دیکھیں، اور اس کے قدموں کو ذرا دھو کر اس پانی کو جو ہے اپنے لیے آب شفا بنا کر پی کر تو دیکھیں. پھر دیکھیے صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ کیا رفعت عطا کرتا ہے اور کیا مقام عطا کرتا ہے. آئیے چلتے ہیں نسخے کی جانب. کتاب الشفا میں کن ذہنی کا علاج آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ کن ذہن ہو تو تازہ روٹی بنا کر اس پر 7 بار یا اللہ لکھیں اور 21 دن تک بچے کو کھلائیں. انشاءاللہ کن ذہنی اور دیگر جو بیماریاں ذہن کے حوالے سے وہ ختم ہو جائیں گی. سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ انسان کو 4 اشیاء دوسرے انسانوں سے ممتاز اور بلند کرتی ہیں: حلم، علم، کرم اور خوش کلامی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.